حمل کے زمانے کی عادتیں بچوں میں اس قدر منتقل ہوتی ہے کہ ایک خاتون نے حمل کے زمانے میں ایک قاری قرآن کا بہترین لہن میں روزانہ قرآن سننے کا معمول بنایا. وہ روزانہ قرآن سنتی تھی اور بڑے اچھے قاری ہے, بڑے مشہور قاری ہے اور بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو اب وہ قرآن کی تلاوت روزانہ سنتے 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 جب بچہ 4-5 سال کی عمر کو پہنچا اور اس کو مشق کرانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو, اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لہن جو اس امام کی قاری کی اس کی والدہ سنا کرتی تھی اس کی مشق کرانا شروع کیا. عام بچوں کے مقابلے میں بہت جلدی وہ ایکسپٹ کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے سے اس کے اندر وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا, وہ والدہ کا اثر اس بچے کے اندر پڑا تھا. تو ماں کے اثرات بچوں میں پڑتے ہیں, باپ کے اثرات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, گزشتہ ہم نے جو عظمت اولیاء کا سیشن سنا تھا اس میں بھی جتنے اولیاء کا ہم نے ذکر سنا, ہر ان کے نیک ماں باپ کا اثر بچوں میں منتقل, اور یہ حقیقت ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. اگر کوئی ماں ایسی ہوگی جس کے اندر حرص بھری ہو, لالچ بھری ہو, کسی ماں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسد ہو, تو وہ بچوں کے اندر آتا, وہ نیانے کا سوال نہیں آتا. اور یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو میری بہنوں, میرے بھائیوں, اگرچہ بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے, ڈی این اے کے جو پرابلمز ہے وہ مکتب کی دینیات سے حل ہونے والے نہیں ہیں. مکتب میں دینیات نے ملزم پڑھائے, حسد سے بچو. حدیث میں آیا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سو کی لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. پڑھ لیا بچہ, رٹ لیا, یاد کر لیا, لیکن وہ حسد کے مرض پہ محنت نہیں ہو رہی کچھ بھی. وہ محنت ہوئی تو مرض ختم ہوتا, ورنہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں, لیکن چونکہ ہمیں موضوع کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, جو ماں اپنے بچے کو نکھارنا چاہتی ہے, جو باپ اپنے بچے کو نکھارنا چاہتا ہے, وہ اپنی عادتیں اپنے بچوں میں تلاش کریں, اور جو عادتیں قابل اصلاح نظر آتی ہے ان عادتوں کو اصلاح کرنے کی فکر کرے. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اپنا بچپن یاد رکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ایسا تھا, میں بچپن میں ایسی تھی, ہمارے نانی بولے تیری بیٹی بھی تیرے سر کی ہے. تو اب میرے سر کی کیا کیا ہے, میں بچپن میں کیا کرتی تھی, میرے اندر کون سے بہانے بنانے کا مزاج تھا, اب میری بچی میں اگر وہ مزاج ہے تو اب مجھے ڈیل کرنا آسان. میرے کو معلوم ہے, ہاں میری کاپی ہے انہیں سیم, میں بھی ایسی کرتا تھا بچپن میں, میں بھی ایسا کرتی تھی بچپن میں. اب کیا کرنا, ایزی طریقے سے. ہم کو ہمارے ماں باپ اس طریقے سے نہیں تربیت کر سکے, لیکن ہم کو موقع ہے کرنے کا, تو ہم سمجھ گئے اس کے مزاج کو. اچھا بھائی ہے, بعض بچے حد سے زیادہ شرارت کرتے, حد سے زیادہ ضد کرتے, بات بات پر روتے اور چیزوں کو کھینچنے اور لینے کے واسطے لڑائی جھگڑا کرتے. آج کل ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا کرنا. دیکھو بھائی, 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کی عادتیں الگ الگ رہتی, ایک جیسی نہیں رہتی, الگ الگ رہتی, الگ الگ خصلتیں رہتی. جیسے 4 بچوں کی آنکھیں الگ, 4 بچوں کی ناک الگ, 4 بچوں کا فیس الگ, 4 بچوں کے کان الگ, ویسے ہی 4 کے 4 بچوں کی عادتیں الگ, ان کی خصلتیں الگ, ان کا نیچر الگ, ان کی فطرت الگ. تو اب ماں باپ کو یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ میرے کس بچے کی عادت کیسی ہے. اب 4 بچے ہیں, ان میں سے ایک بچہ ایسا رہتا کہ آپ اس کو کوئی چیز پوچھتے کہ دے دیے تو اچھی بات ہے بلکہ لے لیتا. اب وہی دوسرے کو اگر پوچھتے کہ دے دیے تو لے لیتا بھی, دوسروں کے بھی چھین لیتا. اب اس میں فرق کرنا کیا کرنا پڑیں گا. بعض بچے رہتے, آپ ان کو کوئی چیز دیے, پوچھا انہوں تو آپ بولے نہیں دیتے بول کے بولے, اچھی بات ہے, کب دیتے, پھر تھوڑی دیر سے دیتی ہوں, اچھی بات بول کے خاموش چلے آتا. دوسرے کو بولے نہیں دیتی ہوں, بولتا ہوں سر پہ گھر کھڑا کر لیتا پورا. اب کیا کرنا, یہ فرق نہیں کر سک رہے ماں باپ. بولے جیسا پہلے کے ساتھ ٹریٹ کرے نا, چل نہیں دیتے بول کے دوسرے کو بھی ووش کر دیے. اب وہ نہیں دیتے بولنے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ پورے گھر میں ہنگامہ ہوا. وہ آدھے گھنٹے ہنگامے کے نتیجے میں 2-3 نئے لڑائیاں ہو گئے. نہیں دیتے بلکہ بڑھا دیے, انہیں جا کے چھوٹی بہن کو مار دیا, یا چھوٹی بہن کو مار دی, چھوٹی بہن جا کے فلاں کو مار دیے. یہ سارا کرپشن گھر میں
ایک ماں کے غیر سنجیدہ فیصلے سے ہوتا. وہ ماں یہ سمجھ لے ارے بھائی انہیں ایسی ہے, اس کو پوچھتے کہ نہیں دیے تو کچھ بھی نہ ہوتا, چلا لے سکتے, لیکن سیکنڈ والے کا مسئلہ ڈینجر ہے, اس کو جو پوچھے وہ دے دینا بھائی, دے دیے تو مسئلہ آسان ہو جاتا. بعض بچوں کی فطرت رہتی جو چیز پوچھے, اب مثال کے طور پہ میرے کو یہ پین ہونا بلکہ بولے, اگر آپ یہ پین ان کو نہیں دیے تو پھر گھر میں ہنگامہ ہونے والا ہے. اور اماں کیا کرتے, کہیں کو دینا میں نہیں دیتی. ارے بھائی وہ بچے کے نفسیات کو سمجھنا پڑے گا, کیا کرنا, ٹھیک ہے بیٹے ایلو پین لے لو بول کے دے دیے, 5 منٹ کے بعد اتنا بیٹے ذرا وہ پین دیو لا کے پھر دے دیتے. تو یہ مزاج سمجھنا پڑے گا کہ دیکھو انہیں کیسی ہے, اس کو 5 منٹ کے واسطے کوئی چیز دے دی ہے تو اس کا مسئلہ ٹھنڈا پڑ جاتا, اپنا پرابلم سالو ہو گیا. بعض بچے کیسا رہتے, انہوں پین پوچھے, آپ پین نہیں دے کے کیا بولے, لو بیٹے گلاس لے لو, بولے ایک باٹل ہے مثال کے طور پہ یہاں, انہوں پین پوچھا, بولے یہ باٹل لے لو بیٹے بول کے دے دیے, تو ان کو دماغ ان کا پین سے ہٹ جاتا, وہ باٹل میں خوش ہو جاتے انہوں. تو ایسا ماؤں کو ریڈ کرنا پڑے گا کہ میرے بچے کی نفسیات کوسی ہے کتنی ہے. آج کل گھرانوں میں ہو رہا یہ کہ اپنی عادتیں اپنے بچوں میں ہیں, دیکھ رہی سمجھ رہی, ہاں میں بھی ایسی کرتی تھی کہتے, لیکن ہم اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے پلان نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے تربیت بڑی پرابلم ہو جا رہی اور بڑا کٹھن مرحلہ بن جا رہا. اب گھرانوں میں دیکھو بعض بچے ایسے ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے, ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ ایک مرتبہ کوئی کام شرارت سے کر رہا, مثال کے طور پہ کہ اب بچے کھیل لے رہے, اب ان کو کیا معلوم صاحب یہ 10 روپے کی چیز ہے یا 1000 روپے کی چیز ہے, یہ ٹوٹنے والی ہے, پھٹنے والی ہے یا نہیں پھٹنے والی ہے. بعض مرتبہ بچے غلطی تو ان سے ہوتی لیکن شرارت نہیں ہوتی, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے غلطی ہو جانا بائی مسٹیک, ایک ہے ارادے سے کرنا, پوری پلاننگ سے کرنا. شرارت کا مونڈ تھا بچوں کا, کچھ گرانا, کچھ کرنا, امی کو ستانا, وہ دونوں میں فرق نہیں سمجھ رہی. وجہ کیا ہے, بچوں کے بارے میں ماں باپ کو دینے کے واسطے ٹائم ہی نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہے. چھوٹا سا مسئلہ لیکن اس کو بڑا چنگم کو کھینچے نہیں ویسا کھینچنا پڑ رہا. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر کی عادتوں کو ماں باپ نہیں دیکھ سک رہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, سب سے پہلے تو اس بارے میں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ میرے بچوں کے اندر میری اچھی عادتیں کون سی ہیں, میری خراب عادتیں کون سی ہیں. پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی خراب عادتیں ہیں, اب وہ تو ڈی این اے میں آ گئی, اب اس کو کیسا ختم کر سکتے, تو میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں وہ بھی بتاؤں گا. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کے اثرات ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہاں یہ غور کر کے دیکھیے, صرف اب کے ماں باپ کے اثرات نہیں ہوتے, جیسا کہ کلر, رنگ, جسم کا کوئی عضو, آنکھ, ناک, کان, سر کے بال, ہیئر اسٹائل, یہ سب چینج ہوتا, ویسے ہی وہ دادا, پردادا, سکر دادا, کہاں سے کی کہیں سے بھی ایک آتا ہو اور ہم کو بھی نہیں معلوم رہتا. تو وہ عادتوں پہ غور کر کے اس کو کیسا ہم ڈائیورٹ کرنا, یہ فکر کرنا ہے.